میری بہن کی شادی ایک بڑے جاگیردار کے اکلوتے بیٹے سے ہوئی، جبکہ میرا شوہر رکشہ چلاتا تھا۔ وہ ایک غریب تھا۔ میری بہن ہمارے گھر کے حالات سے بخوبی واقف تھی، لہٰذا جان بوجھ کر مجھے ذلیل کرنے کے لیے اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ نجمہ، کل ہم سب افطاری تمہارے گھر پر ہی کریں گے۔ میرا پورا خاندان تمہارے گھر آ رہا ہے، لہٰذا اچھے سے تیاری کر لینا، کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اپنے شوہر ظفر کو بتایا تو اس نے جلدی سے اپنا رکشہ سٹارٹ کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آج اتنے جلدی کیوں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ صبح صبح ہی نکلنا پڑے گا، تمہاری بہن پہلی بار ہمارے گھر آ رہی ہے، وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ، لہٰذا میں نہیں چاہتا کسی چیز کی کمی ہو۔ میری بہن یہاں کیوں آ رہی تھی میں جانتی تھی۔ خیر صبح صبح وہ رکشہ لے کر نکلا اور شام کو 600 روپے لے کر واپس آیا۔ میں نے ظفر سے کہا کہ 15-20 مہمانوں کے لیے 600 روپے کم ہیں۔ افطاری سے کچھ دیر پہلے ہی میری بہن بڑی سی گاڑی پر ہمارے گھر آئی اور میری غربت کا مذاق اڑانے کے لیے گھر کے اندر داخل ہوئی، لیکن جیسے ہی وہ اندر آئی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ دسترخوان پر میں ختیجہ کو بڑی ماں کہہ کر پکارتی تھی۔ میں 6 برس کی تھی جب میری ماں کا انتقال ہوا تھا۔ اب میں ختیجہ کے رحم و کرم پر تھی۔ کچھ عرصہ بعد جب میرے باپ کا انتقال ہوا تو اس نے اپنی بیوی ختیجہ کو بلایا اور ختیجہ سے یہی کہا کہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ تمہاری اجازت کے بغیر میں نے دوسری شادی کی تھی، پھر میں نے اس نکاح کو چھپایا تھا، یہ بھی میری بہت بڑی غلطی تھی، لیکن آج میں بے بس ہوں، میں بیمار ہوں، اپنی ساری غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں۔ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں مجھے معاف کر دو۔ میری ان غلطیوں کی سزا میری بیٹی نجمہ کو نہ دینا۔ یہ تمہاری سوتیلی بیٹی ہے، لیکن اس کا خیال رکھنا، اس کا دنیا میں کوئی نہیں، یہ ایک لاوارث بچی ہے۔ اگر تم ایک ماں بن کر اسے پالو گی، اس کا خیال رکھو گی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا بہت بڑا اجر دے گا۔ ابا نے مجھے بلایا، میرا ہاتھ ختیجہ کے ہاتھ میں دیا، پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ختیجہ نے اپنے شوہر سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کیا۔ اس نے میرے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے آپ کو معاف کیا اور میں نجمہ کا بھی خیال رکھوں گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے دل میں اب بھی بغض تھا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا اسے بڑی ماں ہی کہا، لیکن اس نے بڑی ماں ہونے کا حق ادا نہ کیا۔ اپنے بچوں کا بہت خیال رکھا، انہیں اچھا کھلایا اور پہنایا، لیکن میرے حصے میں پھٹے پرانے کپڑے، سوکھی روٹی آئی۔ لیکن میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میں کس کے پاس جاتی، کس سے کہتی کہ بڑی ماں مجھ پر ظلم کرتی ہیں، مجھے بہت مارتی ہیں۔ بچپن میں جب اس کے بچے سکول جا رہے تھے تب میرا بھی دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ باقی بچوں کی طرح میں بھی سکول جاؤں، لیکن مجھے سکول جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ بات سب نے نوٹ کی تھی اور پڑوسن خالہ نے ایک بار بڑی ماں سے یہ کہا تھا کہ نجمہ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو، وہ یتیم ہے اس لیے؟ نجمہ کو بھی سکول بھیجیں، بچی کو پڑھنے کا شوق ہے۔ استانی صاحبہ نے نجمہ کی بہت تعریف کی ہے کہ وہ کافی ذہین ہے۔ بڑی ماں نے پڑوسن کو جواب دیا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، میں سب جانتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اگر میں نے نجمہ کو سکول بھیج دیا تو گھر کے کام کون کرے گا، اور یہ کام کرنے میں میری مدد کون کرے گا؟ میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں کہ میں گھر میں کسی ملازمہ کا بندوبست کروں، لہٰذا مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ غرض گھر کے سارے کام اب میں ہی کرنے لگی تھی، جبکہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں صبح سویرے وردی پہن کر تیار ہوتے تھے اور سکول جاتے تھے، اور میں حسرت سے ان کو دیکھتی تھی۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ جب بچے بڑے ہوئے، اس کی بیٹیاں جوان ہوئیں، تو اسے اپنی بیٹیوں کی، ان کے مستقبل کی فکر لاحق ہونے لگی، جبکہ بڑی ماں کا یہی ارادہ تھا کہ یہ نجمہ یا تو ساری زندگی بس اسی گھر میں ملازمہ بن کر ہی گزار دے، یا پھر اگر اس کا رشتہ ہو تو کسی ایسے خاندان میں، کسی ایسے لڑکے کے ساتھ ہو جو حد سے زیادہ غریب ہو، تاکہ یہ ساری زندگی سکھی نہ رہ سکے۔ وہ کسی صورت میرا بھلا نہیں چاہتی تھی، حالانکہ ساری زندگی میں اس کی فرما بردار بن کر رہی،
کبھی اونچی آواز میں بات نہ کی۔ پچھلے کئی سال سے میں اس گھر میں ملازموں کی طرح کام کر رہی تھی، جبکہ اس کی بیٹیاں شہزادیوں کی طرح زندگی بسر کر رہی تھی۔ میں نے کبھی کسی بات کے لیے گلا شکوہ نہیں کیا تھا، نہ ہی میری کوئی ایسی عادت تھی۔ میں اسے کل بھی اپنی ماں سمجھتی تھی اور آج بھی۔ جب میرے لیے اچھے اچھے رشتے آنے لگے تب اس نے میری کردار کشی شروع کر دی، محلے والوں کے سامنے اور باقی عورتوں کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو نجمہ ہے یہ ایک برے کردار کی لڑکی ہے۔ یہ تو میں نے اسے سنبھال کر رکھا ہے، ورنہ کب کی میں اسے گھر سے نکال دیتی یا پھر یہ خود بخود گھر سے بھاگ جاتی۔ آج کافی عرصہ بعد سجل میرے کمرے میں آئی تھی۔ میں حیران ہوئی اسے دیکھ کر، کیونکہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ میرے کمرے میں آتی۔ جس طرح اس کی ماں مجھ سے نفرت کرتی تھی، بیٹیاں وہ بھی مجھ سے نہیں چاہتی تھی، سجل بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی، پھر مجھ سے کہنے لگی کہ میں تو یہی چاہتی تھی کہ تم بھی پڑھ لکھ جاؤ، تعلیم تمہارا بھی حق ہے۔ لیکن ماں کو کون سمجھائے، ماں نے تم پر ایسے ہی پابندی لگا دی۔ لیکن تم فکر مت کرو، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا میں مانتی ہوں غلط ہوا، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ پھر سجل نے مجھ سے ایک عجیب سوال پوچھا، کہنے لگی کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ میں نے سجل سے کہا کہ آپی ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے تو زندگی میں کبھی کسی لڑکے کے ساتھ بات نہیں کی، نہ ہی اس کا سامنا کیا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا اچھا اگر ایسی کوئی بات ہے تو سب سے پہلے مجھے بتانا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ میری ماں نے تمہیں تعلیم سے محروم تو رکھا، لیکن اب میں یہ نہیں چاہتی کہ تمہاری زندگی خراب ہو اور تمہاری شادی کسی ایسے شخص کے ساتھ کر دی جائے جو تمہارے قابل نہ ہو یا عمر میں تم سے بڑا ہو۔ میں نے سجل سے کہا کہ آپی آپ کی اس ہمدردی کے لیے شکریہ، لیکن میں کبھی ماں کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتی۔ وہ میرے ساتھ جیسا سلوک کریں، وہ ماں ہے، وہ میری بڑی ماں ہے، وہ میرے لیے جو بھی فیصلہ کریں گی مجھے دل سے وہ قبول ہوگا۔ سجل میرے کمرے میں ہی تھی کہ بڑی ماں نے اسے آواز دی۔ وہ میرے کمرے سے باہر آئی تو ماں نے سجل سے کہا کہ یہ آج تم اس کے کمرے میں آخر کیوں چلی گئی؟ ایسا تو کبھی نہیں تھا۔ خبردار اگر آئندہ اس کے کمرے میں تو نے قدم رکھا تو وہ اپنی نحوست تمہارے اوپر بھی نازل کر دے گی۔ جانتی نہیں کتنی منحوس ہے، اور یہ کب سے تم اس کی ہمدرد بن گئی؟ میں کھڑکی سے ساری باتیں سن رہی تھی۔ یہ تم نجمہ سے کیا کہہ رہی تھی اور یہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ سجل نے ماں سے کہا کہ ماں آپ میرے ارادوں سے واقف نہیں۔ کیا آپ سمجھتی ہیں جس لڑکی سے آپ نفرت کرتی ہیں، جس کی ماں وہ آپ کو پسند نہیں تھی، کیا میں اس کے ساتھ کوئی مخلص ہو سکتی ہوں یا اس کے ساتھ کوئی بھلائی کروں گی؟ ختیجہ نے بیٹی سے کہا پھر اس کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ سجل نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں بس آپ دیکھتی جائیں کہ میں کیا کرتی ہوں، لیکن فی الحال آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اس گھر میں کم از کم کوئی تو ایسا ضرور ہونا چاہیے جو کہ نجمہ کے قریب ہو، جس کے ساتھ نجمہ اپنا سب کچھ شیئر کرے، ساری باتیں اسے بتائے۔ اگر اس نے دل میں کوئی راز رکھا تو ہم سب کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی ماں کو اپنا منصوبہ بتایا، جس کے بعد ماں کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور اس نے اپنی بیٹی کی ذہانت کی داد دی اور کہا کہ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ سمجھدار ہو، میں تو تمہیں ایک بے وقوف لڑکی سمجھتی تھی۔ سجل نے ماں سے کہا کہ بس ماں آگے دیکھیں میں کیا کرتی ہوں۔ کافی دنوں بعد ایک دن سجل نے مجھ سے کہا کہ نجمہ میری بات غور سے سنو، حالانکہ وہ میری ماں ہے لیکن ماں نے تمہارے حق میں ہمیشہ غلط فیصلہ کیا، آج بھی اس نے کچھ ایسا ہی فیصلہ کیا ہے۔ میرا کل ماں سے جھگڑا ہوا تھا، میں آج بھی ماں سے ناراض ہوں، میں نے اس سے بات نہیں کی۔ میں یہ سن کر حیران ہوئی اور میں نے سجل سے پوچھا کہ آپی کیا ہوا، مجھے بتائیں، جس پر اس نے بتایا کہ ماں نے تمہارا رشتہ ایک 60 سالہ بوڑھے شخص کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ کسی سے اس نے پوچھا تک نہیں، مجھ سے بھی نہیں۔ وہ جو آمنہ کا چچا ہے، ہر وقت دکان پر بیٹھا رہتا ہے، جھگڑالو، ہر وقت گاہکوں سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے، ماں نے اس کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کیا ہے۔ میں یہ سن کر پریشان ہوئی اور سجل سے کہا کہ ماں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں، مجھ سے 40 سال بڑا شخص اور وہ بھی ایسا۔ سجل کہنے لگی ماں کچھ بھی کر سکتی ہے۔ جس دن تمہاری ماں اس گھر میں آئی تھی
اس وقت سے لے کر آج تک ماں ہمیشہ تمہاری ماں سے بھی نفرت کرتی رہی، اور پھر تم بھی تو اسی کی اولاد ہو، وہ تمہارے بارے میں اچھا کیسے سوچے گی؟ میں نے سجل سے کہا، میں کیا کروں؟ تم ماں کو سمجھاؤ، مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں کہ میں ماں سے بحث کروں۔ سجل نے مجھ سے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے اس مسئلے کا حل سوچا ہے، اور میں ہمیشہ وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا۔ تم اس گھر میں محفوظ نہیں، تمہارا مستقبل خطرے میں ہے۔ میں نے اپنے کالج کی پرنسپل سے بات کی اور اسے یہ پریشانی بتائی کہ میری ماں میری چھوٹی بہن کا رشتہ ایک بوڑھے شخص کے ساتھ کر رہی ہے، تو اس نے کہا تھا کہ میں کسی طرح نجمہ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، اور نجمہ کو بس میرے گھر تک لے آؤ، میں اس بچی کی حفاظت کروں گی اور اسے ایک ادارے میں داخل کراؤں گی جہاں اس کی تعلیم کا خیال رکھا جائے گا اور وہ اپنے خواب پورے کرے گی۔ میں نے سجل سے کہا، میں اس پرنسپل صاحبہ کا گھر کا ایڈریس نہیں جانتی، میں کیسے وہاں جاؤں؟ سجل نے مجھ سے کہا کہ فکر نہیں کرو، میں نے سب سوچا ہے، گلی کے موڑ پر چچا شکور رکشہ لے کر تمہارا انتظار کرے گا۔ آج رات 11:30 بجے کے قریب تم گھر سے چلی جانا، میں ماں کو نیند کی گولیاں کھلا دوں گی اور وہ گہری نیند میں سو جائے گی، اور تمہارے پاس شاید یہ آخری موقع ہوگا اس جہنم سے نکلنے کے لیے۔ یہ فیصلہ میرے لیے آسان نہیں تھا، میں کسی صورت نہیں چاہتی تھی کہ میں اس گھر سے جاؤں، لیکن یہ مجبوری تھی، اور سجل نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ ماں تمہارے ساتھ کچھ ایسا کرنے والی ہے جو کہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ سن کر نجمہ خوفزدہ ہو گئی۔ رات 11:30 بجے کے قریب وہ گھر سے نکلی۔ سجل نے اس کا ساتھ صرف دروازے تک دیا، اور پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ گھر سے باہر اکیلے جانے لگی۔ اس نے غور سے دیکھا، دور ہی ایک رکشہ کھڑا تھا۔ غور کرنے پر پتہ چلا یہ چچا شکور ہی تھا۔ وہ رکشے میں سوار ہوئی اور شکور چچا سے کہا کہ جلدی سے مجھے پرنسپل صاحبہ کے گھر پہنچا دے۔ یہ سن کر شکور حیران ہوا اور نجمہ سے کہنے لگا کہ کون پرنسپل صاحب؟ رات کے 11 بجے تو وہاں کیا کرنے جا رہی ہو؟ تم نے اپنی ماں کو بتایا کیا؟ نجمہ نے کہا، چچا مجھے سجل نے بھیجا ہے اور اس نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ آپ میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے وہاں جلدی جانا ہے۔ شکور نے غصے سے نجمہ کو دیکھا اور کہا کہ بکواس بند کرو، میں جانتا ہوں تم گھر سے بھاگ رہی ہو، تمہاری ماں بھی ایسی تھی، اور یہ پرنسپل صاحبہ یہ سب بہانے ہیں، حقیقت کچھ اور ہے۔ اس نے رکشہ پیچھے موڑا اور یہ منظر دیکھ کر نجمہ گھبرا گئی۔ چچا میری بات پر یقین کریں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں واپس اس گھر میں نہیں جا سکتی، مجھے سجل نے بھیجا ہے۔ میں گھر سے بھاگ نہیں رہی، لیکن اس نے نجمہ کی کسی بات پر یقین نہ کیا، اور واویلا مچاتا ہوا، شور مچاتا ہوا وہ واپس آیا۔ سجل کے گھر کے دروازے کے سامنے بلند آواز میں ختیجہ کو پکارنے لگا اور دروازے پر زور سے دستک دی۔ یہ دیکھو تمہاری یہ بیٹی کیا کرنے جا رہی تھی۔ محلے والے جو گہری نیند میں تھے وہ بھی اب نیند سے بیدار ہوئے، کیونکہ شور حد سے بڑھ چکا تھا۔ دروازے پر سجل آئی، پھر اس کی ماں بھی آ گئی۔ ختیجہ نے رکشے والے سے کہا، کیوں شور کر رہے ہو شکور؟ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ اور یہ نجمہ، یہ تمہارے ساتھ یہ رکشے میں کیا کر رہی ہے؟ اس نے غصے سے کہا، یہ گھر سے بھاگ رہی تھی اور تم اسے نہیں سنبھال سکتی۔ اگر میری جگہ کوئی اور رکشے والا ہوتا تو اسے لے کر چلا جاتا، لیکن میں نے آپ کے گھر کا نمک کھایا ہے۔ آپ کے مرحوم شوہر، وہ میں اس کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن اگر یہ قدم آج یہ لڑکی اٹھا لیتی تو آپ کی عزت تو خاک میں مل جاتی، لیکن اس محلے والے اس کی لڑکیوں پر بھی لوگ باتیں کرتے۔ ختیجہ نے اسے بالوں سے پکڑا اور کہا، کم بخت، یہ تو کیا کرنے جا رہی تھی؟ سجل نے اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے پہلے ہی شک تھا، یہ گھر سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، اسی نے آپ کو نیند کی گولیاں دی تاکہ آپ گہری نیند سو جائیں اور یہ گھر سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائے۔ نجمہ حیران تھی اور وہ سجل سے کہنے لگی، آپی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے ہی مجھے کہا تھا کہ پرنسپل صاحبہ کے گھر چلے جاؤ، رکشے والا تمہیں وہاں چھوڑ کر آ جائے گا۔ جھوٹ بولتی ہو، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ ختیجہ نے محلے والے جو وہاں جمع تھے ان کی طرف دیکھا اور پھر کہا، میں کہتی تھی، میں بار بار کہتی تھی کہ نجمہ کم ظرف اور احسان فراموش لڑکی ہے۔ آج آپ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا،
یہ اس گھر کا اور میرا نام مٹی میں ملانے والی تھی۔ اللہ بھلا کرے شکور کا جس نے ہماری عزت بچائی، ورنہ پتہ نہیں یہ کس کے ساتھ بھاگنے والی تھی۔ اس نے نجمہ کو بالوں سے پکڑا اور پھر اسے جانوروں کی طرح بری طرح مارنا شروع کیا۔ محلے والے یہی کہہ رہے تھے کہ اسے اب گھر سے باہر مت جانے دینا، بہتر تو یہی ہے کہ اسے کسی رسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دینا۔ یہ بد کردار لڑکی جو پورے محلے کا نام بدنام کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اور یہ دکھنے میں کتنی معصوم ہے، ہماری یہ معصوم بچیاں خام خواہ بدنام ہو جاتی اس لڑکی کی وجہ سے۔ نجمہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بڑی بہن سجل اس کے ساتھ ایسا کرے گی۔ جان بوجھ کر اس نے شکور کو کچھ پیسے دیے اور شکور سے یہی کہا کہ اس معاملے میں میرا ساتھ دینا۔ یہ اس کی یہ چال تھی جس میں اسے جان بوجھ کر پھنسایا جا رہا تھا، جان بوجھ کر اس کے سامنے یہ جھوٹ بولا گیا، اور سجل نے ہمدرد بننے کی کوشش کی تھی اور اپنے مقصد میں کامیاب رہی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ بڑی ماں نے محلے کے چند معزز افراد کو اپنے گھر بلایا، اور ان میں مولوی صاحب بھی شامل تھے۔ وہ سب کے سامنے آنسو بہانے لگی اور پھر کہنے لگی، یہ لڑکی، یہ تو میری سگی بیٹی نہیں تھی، یہ میرا خون نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے اسے سگی ماں بن کر پالا، لیکن اس نے مجھے ہی دھوکہ دیا۔ لیکن آج بھی میرے دل میں اس لڑکی کے لیے کوئی میل نہیں تھی۔ جس دن اس نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، میں نے اسی دن اسے نادان سمجھتے ہوئے معاف کر دیا تھا، اور آج میں نے اس کا رشتہ اسی محلے کے ایک لڑکے کے ساتھ طے کیا ہے۔ ظفر آپ لوگوں کے سامنے ہے، آپ جانتے ہیں وہ محنتی لڑکا ہے، امید ہے کہ یہ نجمہ کا خیال رکھے گا۔ باقی محلے والے تو یہ سن کر خاموش رہے، لیکن مولانا صاحب اس نے ختیجہ سے کہا کہ ختیجہ بہن، یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے اس کا خیال رکھا، اسے معاف کیا، لیکن ظفر تو نشہ کرتا ہے، رکشے سے جو بھی وہ کماتا ہے نشہ خرید لیتا ہے، یہ اس بچی کا کیسے خیال رکھے گا؟ محلے کے ایک دوسرے بزرگ نے کہا کہ مولوی صاحب، آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، آپ نے اس میں تو عیب دیکھا، اس لڑکی کے کرتوت وہ آپ کو نظر نہیں آئے کیا؟ یہ تو گھر سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، اب اس لڑکی کے لیے کوئی شہزادہ تو نہیں مل سکتا، گزارا تو کرنا پڑے گا۔ باقی محلے داروں نے بھی اس آدمی کی بات سے اتفاق کیا، اور مولانا صاحب یوں خاموش ہو گئے۔ اگلے ہی دن نجمہ کا نکاح ظفر کے ساتھ کیا، اور اس میں نجمہ کی کوئی رضامندی شامل نہیں تھی۔ یوں نجمہ اس گھر سے رخصت ہوئی۔ ماں بیٹی دونوں آج بہت خوش تھیں، وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ سجل نے ایسے ہی اپنی ماں سے کہا کہ ماں، جو رویہ ہم نے اس بیچاری کے ساتھ اپنایا ہے، کیا کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس کی بد دعا نہ ہمیں لے ڈوبے، ہمارے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ اس پر ختیجہ نے بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہا کہ ایسی باتیں مت کرو، ہمارے ساتھ کیوں برا ہوگا؟ وہ لڑکی ایسے ہی اس بات کے لیے اہل ہے، نہ وہ پڑھی لکھی ہے، نہ ہی اس کی ماں کچھ اچھی خاتون تھی، اور یہ خوبصورت بھی تو نہیں، اسے ایسا ہی کوئی لڑکا ملنا تھا۔ تم ایسی باتیں کیوں سوچ رہی ہو؟ تم تو شکر کرو کہ اس منحوس سے ہماری جان چھوٹی۔ کچھ دنوں بعد ختیجہ نے اپنی بیٹی سجل کے لیے رشتہ تلاش شروع کیا۔ اس نے رشتہ کرانے والی عورت سے بات کی، اور کچھ ہی دنوں بعد وہ عورت ایک خوشخبری لے کر ختیجہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ ایک زمیندار گھرانہ ہے، لڑکا ماں باپ کا اکلوتا ہے، اتنی بڑی جائیداد کا اکلوتا وارث۔ میں نے اسے سجل کی تصویر دکھائی تو لڑکے کی والدہ کو سجل پسند آئی، آپ کہیں تو میں آگے بات بڑھاؤں؟ ختیجہ نے کہا، بس دیر مت کرو، جتنا جلدی ہو سکے یہ رشتہ پکا کراؤ، اور اگر ایسا ہو گیا تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گی۔ یہ سن کر وہ عورت خوش ہوئی، اور کچھ ہی دنوں بعد سجل کی شادی اس جاگیردار کے بیٹے سے طے ہوئی۔ ختیجہ آج خوش تھی، اس کی بیٹی ایک اچھے خاندان میں گئی تھی۔ نجمہ کے لیے اب ایک نئی آزمائش تھی، وہ ایک ایسے گھر سے آئی تھی جہاں اسے کافی تنگ کیا، لیکن اب وہ ظفر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے بھی مجبور تھی۔ ظفر واقعی نشے کا عادی تھا، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اب وہ ایک ذمہ دار شادی شدہ ہے، لیکن جب نجمہ حاملہ ہوئی تو اس نے ظفر کے سامنے گھٹنے ٹیک کر ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدا کے لیے اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں سوچو، میرے بارے میں مت سوچو، میں مر جاؤں مجھے اپنی پرواہ نہیں، لیکن اس بچے کے بارے میں سوچو۔
اپنی ذمہ داری ادا کرو، یہ نشہ چھوڑ دو، ورنہ کل کو یہ تمہارا بچہ تمہیں دیکھتے ہوئے یہ بھی نشہ کرے گا۔ یہ بات ظفر کے دل پر لگی۔ کچھ دنوں بعد ظفر کا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے ظفر کو بدلنے کے لیے مجبور کیا۔ ظفر نے اپنے آپ کو ہسپتال میں داخل کرایا جہاں اس کا علاج ہوا، اور اس کے بعد وہ مکمل نشہ چھوڑ چکا تھا۔ اس نے نجمہ سے معافی مانگی اور اب وہ ایک ذمہ دار شوہر بن چکا تھا۔ پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا، اچھی طرح جانتا تھا کہ معاشرے میں اس کا مقام نشائی سے بڑھ کر نہیں۔ حالانکہ وہ اب نشہ چھوڑ چکا تھا، وہ بدل چکا تھا، لیکن اب بھی لوگ اسے نشائی کہہ کر پکارتے تھے۔ اس معاشرے میں اسے تسلیم نہیں کیا جا رہا تھا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوا تو ایک دن سجل نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں، کافی عرصہ ہو چکا ہے ہم نے نجمہ کو ذلیل نہیں کیا، ایک بار اس کے گھر کا وزٹ کرنا چاہیے اور اسے خوب ذلیل کیا جائے۔ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ختیجہ نے کہا ٹھیک ہے، جیسا تم سمجھو۔ سجل نے نجمہ کو فون کیا اور کہا کہ کل ہم سب آپ کے گھر آ رہے ہیں، آپ کے اتنے عالیشان گھر میں ہم افطاری کریں گے۔ میرا شوہر، اس کی فیملی اور میری ماں سب ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ سن کر نجمہ کافی پریشان ہوئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ یہاں کس نیت سے آ رہے ہیں۔ اس نے یہ بات ظفر کو بتائی۔ ظفر نے کہا پریشان مت ہو، اللہ بہتر کرے گا۔ وہ صبح سویرے رکشہ لے کر نکلا اور راستے میں اس نے دیکھا ایک نوجوان جو بائک سے گرا، وہ زخمی تھا، اس کے سر پر شدید چوٹ آئی تھی اور وہ لڑکا بے ہوش تھا۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے لیکن کوئی بھی اسے ہسپتال لے کر نہیں جا رہا تھا۔ ظفر نے پوچھا کہ اسے کیا ہوا تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ شاید ایک قتل کیس ہے، ایک گاڑی والے نے جان بوجھ کر اسے ٹکر ماری اور پھر بھاگ گیا۔ ظفر نے اسے اپنے رکشے پر سوار کیا اور اسے ہسپتال لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے کہا لڑکا ابھی زندہ ہے، کومے میں ہے، اس کے سر پر چوٹ آئی ہے، آپریشن ہوگا، لیکن فیس آپ کو پہلے ادا کرنا پڑے گی۔ 3 لاکھ ایڈوانس میں جمع کرانے ہوں گے، تبھی میں آپریشن کروں گا۔ ظفر کے پاس پیسے نہیں تھے، لہٰذا اس نے اپنا رکشے کا سودا کیا اور انسانی جان بچانے کے لیے اس نے 3 لاکھ اس ڈاکٹر کی ہتھیلی پر رکھے۔ آپریشن شروع ہوا۔ 24 گھنٹے بعد لڑکے کو ہوش آیا۔ اس لڑکے کا نام کاشان حیدر تھا۔ اس کا باپ امریکہ میں رہتا تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا۔ کاشان حیدر یہاں اپنے چچا کے گھر رہتا تھا۔ اس کا چچا ہسپتال پہنچا۔ اگلے دن ہی کاشان کا والد، وہ بھی امریکہ سے واپس آیا جب اسے پتہ چلا کہ اس کے اکلوتے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ ہسپتال کے عملے نے بتایا کہ اس رکشے والے نے آپ کے بیٹے کی جان بچائی، اسے خون دیا اور اپنا رکشہ فروخت کر کے اسے آپریشن کروایا۔ اس نے ظفر کو گلے سے لگایا اور کہا کہ تم نے مجھے خرید لیا بیٹا۔ اس نے ظفر کو اپنی کمپنی میں جاب دی۔ ماہانہ تنخواہ 1 لاکھ روپے سے بھی زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ 50 لاکھ روپے انعام دیا، جو کہ ظفر نے پیسے لینے سے انکار کیا، لیکن کاشان کے والد نے زبردستی 50 لاکھ کا چیک اس کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ مجھے خوشی ہوگی اگر تم یہ تحفہ قبول کرو گے، اور اگر تم نے انکار کیا تو اس بات پر مجھے افسوس ہوگا۔ میں اس شخص کے کام آنا چاہتا ہوں جس نے میرے اکلوتے بیٹے کی جان بچائی۔ ظفر نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ اس نے یہ خوشخبری اپنی بیوی کو سنائی۔ ڈھیر سارا افطاری کا سامان لے کر گھر واپس آیا، دسترخوان سجایا کیا۔ تھوڑی دیر بعد سجل اپنی ماں، اپنے شوہر، باقی فیملی کے ساتھ بڑی سی گاڑی میں آئی اور ظفر کے گھر میں داخل ہوئی تو دیکھ کر حیران ہوئی۔ افطاری کا اتنا بڑا انتظام اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ ساتھ ہی مٹھائی کے ٹوکرے پڑے تھے جس میں محلے والے آ رہے تھے۔ ایک ایک کر کے وہ ظفر کو مبارکباد پیش کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ماہ مبارک میں بیٹا عطا کیا اور کچھ دن بعد آپ کو اچھی نوکری ملی، یہ سب نجمہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ عورت جب سے تمہارے گھر میں آئی ہے، گھر کے حالات بدل گئے ہیں۔ یہ بات سن کر سجل اور اس کی ماں حسد میں پاگل ہونے لگے۔ افطاری کرنے کے فوراً بعد وہ واپس چلے گئے۔ وہ تو نجمہ کو یہاں ذلیل کرنے کے لیے، اسے رسوا کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ نجمہ بہت خوش ہے، اس کا بیٹا بہت خوبصورت ہے اور اب تو اس کے شوہر کی ایک اچھی کمپنی میں ایک بڑی جاب مل چکی ہے، کمپنی کی طرف سے ظفر کو ایک عالی شان گھر دیا گیا اور اسے گاڑی بھی دی گئی،
ان کا بیٹا ایک اچھے سکول میں پڑھ رہا تھا، جبکہ شادی کے 10 سال گزر جانے کے باوجود سجل کی اولاد نہیں تھی اور اس کے شوہر نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ یہ بات سجل کی ماں سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ سجل کی ماں اب کافی بوڑھی ہو چکی تھی اور سجل اب دوبارہ اسی گھر میں اپنی ماں کے پاس آ چکی تھی۔ وہ بیمار تھی، لیکن مرنے سے پہلے اس نے اپنی بیٹی کا گھر اجڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک ایسی بیٹی جس کی شادی اس نے ایک بڑے خاندان میں کی تھی اور اپنی سوتیلی بیٹی نجمہ کی شادی ایک غریب خاندان میں کی تھی۔ سجل آج اپنی ماں کو کوستی ہے کہ آپ کی وجہ سے میں برباد ہو گئی، یہ آپ کی نیت، یہ اس نے مجھے ڈبویا، میرا گھر برباد ہوا، آپ نے ایک یتیم لڑکی کے ساتھ برا سلوک کیا اور مجھے بھی ایسا کرنے کے لیے کہا جس کی وجہ سے میں آج اس نہج پر پہنچی ہوں۔ ختیجہ نے اپنی باقی کی زندگی اسی افسوس میں گزاری کہ اس نے نجمہ کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔